Not going to embarrass myself with an Urdu introduction, or should I? Okay, you guys are going to find this very funny, but anyway, Bismillah. ہم لوگ کے آج خوش نصیب ہے کہ ہمارے درمیان ایسے شخصیت ایسے آئے ہیں جن کے تعارف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح؟ اور ہمارے مفتی صاحب جو ہیں ان کے لیے ایسے قبول ایسے محبت دلوں میں ڈالی گئی ہے کہ ایک حدیث یاد آتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبت کرتا ہے تو وہ اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ میں فلان سے محبت کرتا ہوں، اے ملائکہ تم بھی محبت کرو. تو پھر ملائکہ اس کی محبت کرتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ جب ملائکہ اس کی محبت کرتے ہیں کتب لہ القبول فی الارض، کہ اس دنیا میں ایک قبولیت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہماری یہ تمنا، یہ خواہش، یہ دعائیں ہے کہ ہماری جو مفتی صاحب ہیں انشاءاللہ اس حدیث کے مطابق ان کے لیے بھی ایک محبت لکھی گئی ہے. تو انشاءاللہ وہ بات کریں گے آدھے گھنٹے کے لیے، پھر اس کے بعد آپ کا سوال جواب. اس کے لیے جزاکم اللہ خیر. مفتی صاحب ہمارے مہمان آئے ہیں، کچھ بھی اگر ضرورت. آئی ہیو ٹو سے ون تھنگ بائی دا وے، مفتی صاحب ہم کو خبر ملی کہ وہ ڈالس کے تھرو ایک دن کے لیے گزر رہے ہیں، یعنی کہ وہ عصر کے وقت پہنچے تھے. تو میں نے بولا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے شہر سے گزریے اور ہماری مسجد میں آپ بات نہیں کریے. ہماری مسجد ایپک مسجد ہے. ایپک جو ہے انگلش اس کا مطلب ہے ذو شأن. ایپک کا مطلب ہے اردو میں ذو شأن، یعنی کہ شاندار مسجد. صحیح بات ہے نا؟ یہ ڈیلس کی شاندار مسجد ہے یہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوں ایسے شاندار ہے، اور آپ کے آنے سے بھی انشاءاللہ اس سے زیادہ شاندار ہو گیا. تو جزاکم اللہ خیر. میں آپ کو انشاءاللہ دیتا ہوں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے گھڑی سامنے رکھ لی ہے کیونکہ آدھے گھنٹے میں نے اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور جناب مفتی یاسر قاضی صاحب خود ایک بہت بڑے عالم ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، ان کی سیرت پہ مشہور کتاب ہے. تو انہوں نے مجھے اتنی عزت دی، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تو مجھے بتایا گیا کہ آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس، تو میں آدھے گھنٹے میں کوشش کروں گا بات اپنی کمپلیٹ کروں. ایک تو امام صاحب نے جو تلاوت کی ہے اتنا مزہ آیا کہ الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے. اتنی پیاری تلاوت کی ہے. ایک ہفتہ مجھے ہو چکا ہے یو ایس اے میں، اتنی خوبصورت تلاوت میں نے ابھی تک نہیں سنی، اور دل چاہ رہا تھا کہ پڑھتے ہی چلے جائیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے. 1400 سال کی پرانی کوئی زبان ایسی ہے جو اس طرح سے آج پڑھی جاتی ہو اور اس کو اس طرح سے آج سمجھا جاتا ہو. تو کلام اللہ خود بتاتا ہے کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے. کلام بتاتا ہے کہ یہ خدائی کلام ہے. یہ اللہ نے یہودیوں کو تورات دی تھی، عیسائیوں کو انجیل دی تھی. کیا آج انہوں نے تورات اور انجیل کو اس طرح سے محفوظ کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا کوئی اتنے خوبصورت انداز سے تورات کی تلاوت کرتا ہو، کوئی اتنے خوبصورت انداز سے انجیل کی تلاوت کرتا ہو؟ تو بھائی اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے ان الدین عند اللہ الاسلام. جو آسمانی مذہب اگر کوئی ہے جس میں نجات ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اللہ نے کہا اگر کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین اور مذہب کو فالو کرے گا قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا. تو یہ تو کچھ جذبات تھے امام صاحب کی تلاوت سن کے پیدا ہوئے. تو باقی میں آپ سے اتنی سی دیر میں کیا کہوں. کل میرا بیان تھا عشاء کے بعد، 2 گھنٹے میں بھی ختم نہیں ہو رہا تھا. وہ پولیس بلوانی پڑی ختم کرنے کے لیے، اور پبلک بھی جم کے بیٹھی ہوئی تھی تو اٹھ ہی نہیں رہی تھی.
تو میں نے مفتی یاسر قاضی صاحب سے کہا کہ بھائی بیان تو میں آدھا گھنٹہ ہی کروں گا کیونکہ لوگوں نے صبح آفس بھی جانا ہے, آپ کو پھر سوال جواب کا موقع دیا جائے گا, تو آپ اس میں جو کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن چلے گا انشاءاللہ. باقی آدھے گھنٹے میں کس بات کو سمیٹ کے دلوں میں اتارنا یہ بڑا مشکل کام ہے. کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کو سمیٹوں, اور جو میسج میں دینا چاہتا ہوں, میرا کیا میسج ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے. دیکھو بھائی, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کنفیوز آدمی ہو جس کو منزل کا پتہ ہی نہ ہو, وہ کبھی بھی سکون کی حالت میں نہیں ہوتا. یہ غیر مسلم جو یہاں پر رہتے ہیں, ان کی ایک منزل ہے, وہ دنیا. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا. یہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے, کہتے ہیں ہم جب مر جائیں گے تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے. لہذا ان کا ہدف بہت واضح ہے. اردو سب لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, ہاں, ایسا نہ ہو کہ میں پتہ چلا کہ بعد میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے میری. تو ان لوگوں کا ہدف تو بہت واضح ہے نا, یعنی ہدف کا مطلب ان کو پتہ ہے بھائی ہم دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں, لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. تو وہ نائٹ کلب بھی جاتے ہیں, شراب وراب بھی پی لیتے ہیں, کچھ نہیں بھی پیتے, وہ ان کی مرضی ہے, وہ ان کا ہیڈک ہے. بھائی آپ تو اس پہ شکر ادا کریں, آپ کو ان لوگوں نے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے, ان لوگوں نے آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے, داڑھیاں رکھنے کی اجازت دی, خواتین کو پردہ کرنے کی اجازت دی ہے. اس پہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو لوگوں میں کوئی اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے, ریاست بھی ہو سکتی ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ ہے, مسلمانوں کے ساتھ. ان کے ساتھ مسئلہ نہیں, ان کا ہے کہ بھائی مر کے ختم ہے, ہم جب ختم ہے تو بھائی دنیا کو انجوائے کرنا ہے. یہی ان کا ہدف ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی, لائف کو کیا کرنا ہے؟ آپ کسی گورے سے پوچھیں ہم کیوں پیدا ہوئے, وہ کہے گا انٹرٹینمنٹ کے لیے, لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. تو ہر وہ چیز جو انجوائمنٹ میں رکاوٹ بنے وہ اس کو سائڈ پہ لگا دیتے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ, جو مسلم ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم ہیں کیوں. مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم دنیا کے لیے آئے ہیں یا آخرت کے لیے آئے ہیں. کچھ کام ہم آخرت والے کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہم دنیا والے کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے. کبھی ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم آخرت کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تو کنفیوزڈ یہ نہیں ہے, کنفیوز کون ہے بھائی؟ ہم ہیں. تو کنفیوز آدمی کبھی سکون میں ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو ایک بات طے کر لینی چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے بنے ہیں یا ہم دنیا کے لیے بنے ہیں. دیکھیں, ہم جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں نا, اس قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ سورہ ملک میں اللہ نے بیان کیا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اتنی مزے کی آیت ہے, یہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. اچھا, میں نے جو کہا نا غیر مسلم کنفیوز نہیں ہے, اصل میں تو سب سے زیادہ کنفیوز وہ ہیں. کنفیوز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ اس معاملے میں کنفیوز نہیں ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا, دنیا میں ایسے ہی آ گئے ہم, اس معاملے میں کنفیوز نہیں ہے. ورنہ اس سے بڑی کنفیوژن کیا ہوگی کہ آپ کو یہ آپ کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو, لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھیں, پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے. میں بھی الحاد پہ نہیں جاتا, بیان لمبا ہو جائے گا میرا. یہ کائنات بنی نہیں ہے, اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. اس پہ کیا ڈارون کے کیا اشکالات ہیں وہ مفتی یاسر قاضی صاحب جواب دیتے رہتے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ. تو جب کسی نے بنایا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں کوئی بھی بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی جب کوئی کام کرتا ہے نا, کوئی بڑا چھمبے کا کام کرے, عجیب سا کام کرے, تو اس سے اس کی ریزن پوچھی جاتی ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو بنا دیا اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو؟ یہ ممکن ہے؟ ہم اللہ سے اگر پوچھیں کہ اے اللہ, اے گاڈ, یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ اللہ جواب میں کہ ویسے ہی, ایویں, جسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں, ایویں.
تو ہمارے دل میں اس سے اللہ کی عظمت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ ہے بھائی؟ دیکھو ایک بلڈر نے بڑی خوبصورت عمارت بنائی، بہت بہترین بلڈنگ بنائی، گھر بنایا، بنگلہ بنایا، کچن بھی ہے، واش روم بھی ہے، اس میں بیڈ روم بھی ہے، ساری سہولت کی چیزیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں یہ رہائش کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے اس میں. آپ نے بلڈر سے پوچھا یار کروڑوں خربوں روپے لگا کے تم نے یہ بلڈنگ کیوں بنائی؟ وہ جواب میں کہ ایویں. جواب میں کیا کہتا ہے وہ؟ جو پنجابی ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا، ایویں بنا دی. تو آپ بولو گے یار تو کیا کر رہا ہے، تو انسان ہے کیا ہے بھائی، تو ایسے ہی اتنی بڑی تو نے گلشن سجا دیا بلا وجہ، کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان اور زمین ہم نے بنائے ہیں یہ ایویں نہیں بنائے. ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. اللہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں، جو مجھے نہیں مانتے، اور ان کے لیے پھر بڑا سخت عذاب ہے جنہوں نے میری طرف نسبت کر دی کہ میں نے سب کچھ بنایا بلا وجہ. یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ اللہ کی طرف. تو اب اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تو بتا دے کیوں بنایا. تو پوری کائنات کا مقصد اللہ نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ کہتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، سب کا سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا؟ آپ لوگ میرے ساتھ شریک رہیں گے نا، کیونکہ آدھے گھنٹے میں نے سبق پڑھا کے جانا ہے نا، تو پوری امتحان کی تیاری کرانی ہے نا. 100 نمبروں کی ٹیوٹر کے پاس ٹائم کم ہو تو وہ پھر وہی پیپر دیتا ہے جو امتحان میں آنے والے ہیں، تو وہی سوالات کی تیاری کرائے گا جو بہت ہی ضروری ہیں. تو ساری کائنات کیوں بنی ہے؟ بولے نا، میرے اور آپ کے لیے. تبھی ہم جب دل چاہتا ہے بکرا ذبح کر کے کھا جاتے ہیں. بکرے کو احتجاج کا حق ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے، عیاشی کی عمر ہوتی ہے، تو وہ عیاشی میں لگتا ہے، اور میں جب 2 دانت کا ہوا، جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا، مجھے بدنظری بھی نہیں کرنے دی جاتی، اور میرے گلے پہ چھری پھیر کر انسان کباب بنا کے کھا لیتا ہے. بکرے کو احتجاج کا حق ہے؟ نہیں ہے. اگر وہ اللہ سے احتجاج کرے گا کہ اللہ یہ کیا بات ہے، یہ لوگ صبح و شام ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو جانوروں کے کوئی حقوق نہیں ہے کیا؟ ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ ابھی ہم جوان ہوئے تھے، ابھی ہمیں پتہ چلا تھا بکرا کیا ہوتا ہے، بکری کیا ہوتی ہے. ہی اور شی کا فرق بکرے کو پتا ہے، انسانوں کو پتا. حیرت کی بات ہے نا، انسان کنفیوز ہے کہ میں ہی ہوں کہ میں شی ہوں. تبھی تو میں کہتا ہوں بر وقت بچوں کی شادی کر دیا کرو. یہ زمانہ بڑے فتنے کا زمانہ ہے، ورنہ بچہ تھوڑے دنوں میں کنفیوز ہو جائے گا کہ میں ہی ہوں یا میں شی ہوں. شادی ہو جائے گی، شی آئے گی اس کی زندگی میں، کمپیئر کرے گا. وہ کہے گا دونوں شی نہیں ہو سکتے، دونوں ہی نہیں ہو سکتے، ہم دونوں میں سے ایک ہی ہے اور ایک کیا ہے؟ شی ہے. تو یہ اس لیے بھی اس زمانے میں جلدی شادی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ہو کیا. تو کیونکہ اگر یہ چیز بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں پھیل گئی نا، بہت پھیل گئی، تو بڑے مسائل ہو جائیں گے. آپ اپنے بچے کی شادی کرو گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں داماد لا رہا ہوں یا بہو لا رہا ہوں گھر میں. بڑے مسئلے ہو جائیں گے. تو اس لیے بھائی، تو بکرا جو ہے نا، بکرا وہ جوان ہوتا ہے، اس کو بد نظری بھی نہیں کرنے دی جاتی، ہم کاٹ کے کھا جاتے ہیں. کراچی میں ایک علاقہ ہے سہراب گوٹ، نام سنا ہے؟ جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا. وہاں ہم ایک طویل عرصے تک دمبئی کی بوٹیاں سمجھ کے کھاتے رہے ہیں، نمکین بوٹیاں. ہم سمجھتے تھے یہ کس کی ہیں؟ دمبے کی. بعد میں پتہ چلا بھینس جو ساری زندگی دودھ دیتی ہے، ساری زندگی کیا کرتی ہے؟ دودھ. کتنی خدمت کرتی ہے انسان کی. جس دن دودھ دینا بند کرتی ہے، اس دن سہراب گوٹ میں اس کو کاٹ کے دمبے کے نام پہ وہ تکے بنا کے ہمیں کھلا دیے جاتے ہیں. وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، بھینس کو احتجاج کرنا چاہیے نا. گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے بھائی، جب آپ اپنی ماں کی بات نہیں مانتے، ماں کیا تانا دیتی ہے؟ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. بتاؤ ماں نے دودھ زیادہ پلایا ہوتا ہے یا بھینس نے زیادہ پلایا ہوتا ہے بھائی؟ بھینس نے بہت پلایا ہوتا ہے، اور ماں کا دودھ ہم نے 2 سال 1.5 سال پیا ہوتا ہے، اور بھینس کا دودھ تو اب تک پی رہے ہیں. لسی بھی بنا رہے ہیں، آئس کریم بھی بنا رہے ہیں، اور چائے بھی بنا رہے ہیں. ابھی میں چائے پی کے آیا ہوں، پتہ نہیں بھینس کا دودھ کی تھی کس کی تھی. تو
ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ بڈھی ہو جائے بھینس، تو جیسے ہم بڑھاپے میں ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں، تو بھینس کی دم میں کچھ تو تلاش کریں نا ہم. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن سزا کیا دیتے ہیں بھائی؟ تو ساری زندگی تو نے ہمیں دودھ پلایا، اب تو نے دودھ دینا بند کیا، تیری سزا یہ ہے کہ تو چھورے کے نیچے آئے گی اور تیرے کباب بن کے دمبے کے نام پہ بکیں گے، کھلائے جائیں گے. تو بھینس کو احتجاج کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر بھینس احتجاج کرے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، اپنی ماں کے دودھ کی تو اتنی قدر ہے کہ بڑھاپے میں اس کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں، اور میں نے تو ان کی ماں سے بھی زیادہ دودھ پلایا اور آئس کریمیں بھی کھلائیں، لسیاں بھی کھلائیں اور ان کے بزنس بھی چمکایا، میں نے جس دن دودھ دینا بند کیا تو کاٹ کے کھا کے ختم کر دیا. بھائی یہ حق بھینس کو نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ بھینس اگر اللہ کے سامنے احتجاج کرے، گائے اگر اللہ کے سامنے احتجاج کرے، بکرے اگر ہڑتال کریں، تو اللہ کہے گا میں نے تمہیں بنایا کس کے لیے ہے؟ بولیں، انسان کے لیے بنایا ہے. میں نے بنایا انسان کے لیے. دھوکہ دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ برا کام ہے نا. ہم مچھلیوں کو صبح و شام دھوکہ دیتے ہیں. مچھلی سمندر میں گھوم رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی خوراک چاہیے، ہم نے کانٹے میں لگا دیا کوئی جھینگا یا کوئی گوشت لگا کے ڈالا نیچے. مچھلی یہ سمجھتی ہے کہ یہ انسان، اس نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے قرآن میں فضائل پڑھے ہیں، تو آج یہ کس پر مہربان ہو رہا ہے؟ مجھ پہ مہربان ہو رہا ہے. اس نے حدیث سنی ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بخش دیا، تو لگ رہا ہے آج مجھے یہ گوشت کھلانے کے موڈ میں. کتنا خطرناک کانٹا اس کے پیچھے ہم نے دھوکہ دے کے لگایا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ بیچاری آتی ہے اور چک مارتی ہے، اور ہم کیسی بے دردی کے ساتھ اس کو کھینچتے ہیں. تو مچھلیوں کو احتجاج کا حق ہے کیا؟ کہ یہ کیا بات ہے، دھوکہ آپس میں ایک دوسرے کو دیں تو برے ہیں، ہمیں صبح و شام دھوکہ دیتے ہیں، صبح و شام بے وقوف بناتے ہیں. نہیں بھائی، اگر مچھلی احتجاج کرے گی تو اللہ کہے گا میں نے تجھے پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے کیا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ساری دنیا میرے اور آپ کے لیے، تو کیا یہ پاسبل ہے ہم پیڑے کھانے کے لیے ہوں؟ پیڑے کھانا کراچی والے سمجھتے ہیں. دیکھو 6 آدمی کہیں، یہ پیڑے کھانا جو ہے نا، پہلے میں بتا دوں کسے کہتے ہیں نا. 4-6 آدمی کہیں سفر پہ نکلے ہوں تو کاموں کو تقسیم کرتے ہیں نا. بھائی جنگل میں جا رہے ہیں، بھائی تیرا کام ہے لکڑیاں کاٹ کے لانا، تیرا کام ہے ٹماٹر چھیلنا، تیرا کام ہے آگ لگانا، سب مل جل کے خدمت کرتے ہیں نا. تو ایسے موقع پہ ایک آدمی جو کچھ بھی نہ کر رہا ہو، کھانے کے وقت آگے بیٹھ جاتا ہو وہ، تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آیا ہوا ہے؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، ساری کائنات انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر کے لگا دی، انسان کیا یہاں پیڑے کھانے کے لیے؟ اگر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اٹ مینس کہ ہم شراب پینے کے لیے ہیں، ہم عیاشی کرنے کے لیے ہیں، ہم زنا کرنے کے لیے ہیں، ہم نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے ہیں، ہم بوڑھے ماں باپ کی ٹینشن سے بچنے کے لیے اولڈ ہاؤس میں ان کو جمع کرائیں گے تاکہ ہماری لائف کیا ہو، ہمارے ماں باپ کباب میں ہڈی نہ بنے. کیوں؟ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے. جب آپ نے اپنی زندگی کا مقصد انٹرٹینمنٹ بنا دیا تو آپ کو پتہ ہے مقصد میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، مقصد کو ہٹایا جاتا ہے یا رکاوٹ کو ہٹایا جاتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ رکاوٹ کو. تو جب آپ کی زندگی کا مقصد انٹرٹینمنٹ ہے، لائف کو انجوائے کرنا ہے، تو ہر وہ چیز جو انجوائمنٹ میں رکاوٹ بنے گی آپ اسے سائڈ پہ لگاؤ کہ نہیں لگاؤ گے؟ تو بوڑھے ماں باپ لائف کو انجوائے کراتے ہیں، یہ رکاوٹ بنتے ہیں؟ رکاوٹ بنتے ہیں. وہ تو کھانستے ہیں، جراثیم پھیلیں گے گھر میں، ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے، کھانے کا پوچھنا پڑتا ہے. پھر بڑھاپے میں انسان میں برداشت کم ہو جاتی ہے، وہ چیختا چلاتا ہے، ڈانٹتا ہے، بلا وجہ ڈانٹتا ہے، وہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اس کا حل جو ملحد لوگ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے، انہوں نے اس کا بہترین حل تلاش کیا. بھائی 60-65 سال کے ابا یا اماں ہوئے تو اٹھا کے کہاں جمع کرا دو ان کو؟ اولڈ ہاؤس میں. یار وہیں پلتے رہیں گے، پیسے جمع کرا دو بس جا کے. ہم لائف کو کیا کریں؟ انجوائے. لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا، انجوائمنٹ لائف کا ایک حصہ ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ کی رضا ہے، مقصد اچھا عمل ہے، مقصد جنت ہے، جہنم سے بچنا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو ماں باپ بوڑھاپے میں ملے اور بوڑھاپے میں اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہیں کر لیا، یعنی اس نے جنت کا بہترین آپشن ضائع کر دیا. تو نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
تو اگر ہم لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا تو پھر طلاقیں بھی ہوں گی, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے وہ پروموٹ ہوگا, شادی بیاہ کا کلچر کیا ہوگا, بولو, ختم. پھر نسلیں رکیں گی, نسل بڑھے گی نہیں. نسل روکنا اللہ کا حکم ہے یا نسل بڑھانا؟ تزوج الودود الولود. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے, تو ظاہر ہے ہم پیڑے کھانے کے لیے نہیں ہے. پیڑے کھانے کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا, ہمارے ذمے بھی کوئی کام ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کے جلدی سے آگے چلتا ہوں. دیکھو کمیشن آفیسر کے لیے اعلان ہوا اخبار میں کہ جو لوگ اس معیار پہ اترتے ہیں وہ آ جائیں, نیوی میں یا آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوں گے اور ڈائریکٹ وہ آفیسر ہوں گے, اور اس میں یہ قوائف ہیں, انٹرویو ہے, آپ چلے گئے. آپ نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ میں جب آفیسر بنوں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ انہوں نے کہا اتنی تنخواہ ہوگی آپ کو, اور یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. آپ نے کہا بہترین, میں جا رہا ہوں ٹاٹا, کل سے یہ ساری سہولتیں آپ مجھے میرے گھر میں پہنچا دیں, یہ تنخواہ, یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے. اگلا کہے گا آپ تو پوچھو کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. ہم عام سویلین سے ہٹ کے, شہریوں سے ہٹ کے آپ کو یہ ساری سہولتیں دے رہے ہیں, تو آپ کی بھی تو کوئی ذمہ کوئی کام ہوگا نا. آپ کہتے بتائیے کیا کام ہے؟ بھائی آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ جب جنگ ہوگی تو عام لوگ جو سویلین ہیں وہ ایئر کنڈیشن روم میں آرام سے سوئیں گے, وہ پیڑے کھائیں گے, اور آپ کو بارڈر پہ جا کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنا پڑے گا. ابھی آپ پیڑے کھاؤ گے, جب جنگ ہوگی تو پھر عوام پیڑے کھائے گی, آپ کیا کرو گے؟ پیڑے کھائے گی نا. انگلش میں کوئی ٹرانسلیشن تلاش کریں اس کی. تو ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیڑے کھاتے ہیں بیٹھ کے. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں, انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں بہت سارے جو. جی اچھا خیر. تو دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا بھائی کسی کو بہت زیادہ سہولتیں دی جائیں اور اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہو. سہولتیں جتنی دی جاتی ہیں ذمہ داریاں اسی حساب سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. مرچنٹ نیوی میں کیپٹن, ہمارے ماموں کیپٹن ہیں, یہاں پر بیان میں آئے ہوئے ہوں گے, وہ بتاتے تھے ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں جہاز میں, ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں پھر اتنی تنخواہ کس بات کی لیتے ہو بھائی آپ؟ وہ کہتے ہیں بھائی تنخواہ اس بات کی کہ جہاز کو کچھ ہوا تو رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ وہ ہماری ہے. یہی چیز انسان کو ہلاتی رہتی ہے اندر سے. ایسا کوئی کیپٹن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس کو جہاز والوں نے, کمپنی نے جہاز میں لا کے بٹھا دیا کہ آپ کو لاکھوں تنخواہ ملے گی اور کچھ بھی ہو جائے آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. تو کہے گا بھائی یہ ماموں کا گھر ہے, یہ جہاز ہے, کیا خیال ہے؟ تو یہ دنیا ہمارے ماموں کا گھر نہیں ہے. اللہ نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے, تو ہماری رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جانور کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا, وہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں ایک مقصد دیا ہے. وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. جو اچھا عمل کرے گا وہ کامیاب, اور جو برا عمل کرے گا وہ ناکام. جانور مر کے مٹی ہو کے ختم, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. انسان مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتا, مٹی بنانے کے بعد یہ عمل ریورس ہوگا اور اللہ اس کو دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا نا, کہ تمام پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں لیکن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, حساب و کتاب ہوگا, تو ہر پیغمبر پہ ایک ہی اعتراض کیا گیا ہے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. بھلا جب ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ سورہ یاسین کا آخری رکوع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک آیا, کیونکہ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں بہت پیدا ہوتا ہے جب آخرت کی بات ہوتی ہے نا. سب سے بڑا شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو ختم ہو جاتے ہیں تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو یہ سوال نیا نہیں ہے, یہ سوال بہت پرانا ہے اور اس کا جواب بھی بہت پرانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر ایک ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم. بھلا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا. تو اصل میں یہ اعتراض نبی پر تھا یا اللہ پہ تھا؟ نبی نے خود یہ دعویٰ تھوڑی کیا تھا, خود نبی نے تھوڑی دعویٰ کیا تھا کہ میں زندہ کروں گا. تو سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کہ انسان جو یہ ہڈی لے کر آیا ہے مذاق اڑانے کے لیے, یہ دیکھتا نہیں ہے کہ آج تو یہ ہڈی ہے, کل یہ ہڈی بھی نہیں تھا, یہ پانی کا ایک قطرہ تھا,
غلیظ قطرہ جس میں نہ آنکھ نہ ناک نہ دل نہ دماغ نہ جگر نہ گردے نہ پھیپھڑے کچھ بھی نہیں تھا اس میں، نہ سانس لینے کے لیے ناک تھی، نہ دیکھنے کے لیے آنکھ تھی، نہ سننے کے لیے کان تھے. تو ہم نے اس پانی کو ماں کے رحم میں 9 مہینے رکھا ہے اور چلتا پھرتا سنتا دیکھتا انسان بنا دیا. تو جو اس طرح سے ایک پانی سے انسان بنا سکتا ہے وہ اس ہڈی کو ریورس کر کے دوبارہ کیوں انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یہ خوب سمجھ لو، یہ دعویٰ سائنسدانوں نے نہیں کیا کہ انسان دوبارہ پیدا ہوگا، کہ ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیسے پیدا ہوگا. لوگ سائنس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیسے، کیا یہ پاسبل ہے؟ سائنسدان کہتا ہے یہ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو سائنسدانوں نے سے کیوں پوچھ رہے ہو جا کے؟ جس نے پیدا کیا ہے یہ اس سے پوچھو. وہ کہتا ہے میں نے یہ اس طرح سے پیدا کر کے بتا دیا ہے، جو اس طرح کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. اب بے وقوف انسان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بے وقوف انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو سائنٹیفکلی ثابت ہو چکا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ دودھ پیدا ہوتا ہے، باقی بچے کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی. لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بھائی بچے کو تو اسکول کی فیسوں کی بھی ضرورت ہے، کل علاج کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، صبح ناشتے کے لیے بریڈ کی انڈوں کی ضرورت ہے، تو یہ تو صرف دودھ پیدا ہو رہا ہے. تو جو ظاہر پرست انسان ہے وہ یہ کہے گا کہ صرف دودھ کا تو سائنٹیفکلی ثابت ہے، باقی چیزیں سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہیں، لہذا ہم نسل کو روکیں گے. اس لیے روکیں گے کہ صرف دودھ نہیں چاہیے بچے کو، بیسیوں اور چیزیں بھی چاہیے. لیکن جس کی عقل پہ پردے نہیں پڑے ہوئے، جو وحی کی روشنی میں عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی بچے اب جب پیدا ہوا اس کو اس وقت صرف دودھ کی ضرورت تھی، دودھ کا کوئی نام و نشان دور دور تک نہیں تھا. جس خدا نے روٹی سے بچے کی آنکھ بنائی، جس خدا نے روٹی سے بچے کی ناک بنائی، جس خدا نے روٹی سے بچے کے پاؤں اور دماغ بنائے، اس خدا کی قدرت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں. بچہ دنیا میں آتا ہے فوراً اسی روٹی سے دودھ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اٹ مینس کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ بچے کی بنیادی ضرورتوں سے غافل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اس کو دودھ کی ضرورت تھی، جو دودھ پیدا کر سکتا ہے کل اگر اسکول کی فیسوں کی ضرورت ہوگی، اگر ہوگی ضرورت، بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہوتے ہو، اگر ہوگی ضرورت تو وہ اس کا انتظام بھی کر دے گا. جب اس کو روٹی کی ضرورت ہوگی تو روٹی کا انتظام بھی کر دے گا. جب اس کو خربوزے کی ضرورت ہوگی تو خربوزہ پیدا بھی کر دے گا. یہ ہے عقل کا صحیح استعمال. تو جو کافر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے. ان سے کہا جائے کہ پانی کے قطرے سے کیسے پیدا ہو گئے، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اسپرم سے انسان پیدا ہو سکتا ہے لہذا ہم یہ مان لیں گے. لیکن جو وحی کی روشنی میں عقل استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سائنٹیفکلی یہ پاسبل کیسے ہوا کہ پانی سے انسان بن گیا؟ یہ پاسبل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. تو جو اللہ سائنٹیفکلی یہ کر سکتا ہے کہ پانی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر سکتا ہے کہ 9 مہینے میں وہ بچہ بن کے باہر آ جائے، تو مٹی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیوں نہیں کر سکتا کہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا دے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھنا. منہا خلقناکم، کیسے شاندار الفاظ ہیں سورہ طٰہٰ کے. منہا خلقناکم، کتنا آسان کر دیا اللہ نے. جب ہم مٹی کو دیکھتے ہیں نا تو اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا میں نے تمہیں. حالانکہ مٹی کو دیکھ کے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ غفار بھائی بن سکتے ہیں، یہ ستار بھائی بن سکتے ہیں، یہ وسیم بھائی بن سکتے ہیں، یہ سبکتگین بن سکتا ہے، یہ جمشید بن سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھائی یہ مٹی ہے جس سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور گوشت پیدا ہوتا ہے، گھاس جانور کھاتے ہیں، دودھ پیدا ہوتا ہے، سوکھا چارہ جانور کھاتا ہے، اس سے تھوڑی دیر میں دودھ پیدا ہوتا ہے. اسی سب چیزوں کے ملاپ سے اسپرم بنتا ہے، وہی ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی سے بچہ بنتا ہے. تو یہ تھوڑے دنوں کے پروسیس ہے جس کو مٹی سے مختلف پروسیس سے گزار کر انسان بنا دیا. تو اللہ کہتے ہیں کبھی اس مٹی کے قریب کھڑے ہو کر دیکھا کرو تو تمہیں میری قدرت پہ یقین آئے گا. منہا خلقناکم، اس مٹی سے میں نے کیا بنایا؟ انسان. پھر اس عمل کو ریورس کرتا ہوں. وفیہا نعیدکم، دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں. یہ تو ہم صبح و شام مٹی سے انسان بنتے ہوئے اور انسانوں سے مٹی بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس لیے یقین کر لیا. یہ پروسیس ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو ہم اس کو پر کبھی بھی یقین نہ لے کر آتے. تو اللہ کہتے ہیں اس مٹی سے میں نے انسان بنایا، انسان کو دوبارہ مٹی بنایا. 2 قدرت کے نمونے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں.
تیسرا میرے کہنے سے ایمان لے آؤ. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, اسی عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا دوں گا. تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو اس لیے پہلے تو اپنا ایمان مضبوط کرو بھائی جان. ہم نے یہاں سے مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے, دوبارہ عمل ریورس ہوگا. برزخ کی ایک زندگی ہے, دوبارہ اللہ پیدا کر کے پوچھے گا, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ. کیسے زبردست آیات ہیں. اے لوگو, اے تمام دنیا کے تمام انسانوں, اگر تمہیں شک ہے نا دوبارہ کیسے پیدا کروں گا, تو اپنے ماضی کے پروسیس کو دیکھ لو کیسے ہوا ہے. ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس کا پانی کا قطرہ بنایا, پھر ماں کے رحم میں گیا, جمع ہوا خون بنا دیا. ثم کا لفظ ہر جگہ آ رہا ہے, ثم آتا ہے تراخی کے لیے کہ ایک دوسرا پروسیس پہلے سے بالکل ڈفرینٹ ہے, مختلف ہے. مٹی سے منی کا قطرہ بننا یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. مٹی الگ چیز ہے اور اسپم بالکل, بولو نا, الگ چیز. پھر اسپم کا ماں کے رحم میں جا کے بلڈ بن جانا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. پھر اس بلڈ سے گوشت بن جانا, علاقہ بن جانا, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. پھر اس میں ہڈیوں کا پیدا ہو جانا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز. پھر اس میں آنکھ کا اگنا, کان کا اگنا, ناک کا اگنا, دماغ کی اتنی باریک باریک رگیں جن کو آپ چاند سے گھما کے لے آؤ, پائپ لائنوں کا پورا مجموعہ گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دینا, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر, قرآن کہتا ہے پھر بالکل ایک الگ تخلیق میں تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہوں. لا تعلمون شیئا, اس سارے پروسیس سے تم نا واقف تھے, تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہاری پیدائش کے لیے تمہیں کن کن مراحل سے, کن کن اسٹیپ سے گزارا جا رہا ہے. اور پھر جب بڑے ہو کر تمہارے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, پیغمبر آ کے تمہیں بتاتے ہیں جس خدا نے اس پروسیس سے بنا کے تمہیں پیدا کیا, تمہیں مارا, وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا, تو تم کہتے ہو سائنٹیفکلی یہ پاسبل نہیں. تو اس خدا کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ سارے کام سائنسدان کر رہے تھے کیا ہے بھائی؟ سائنس تو بس ایکسپلین کر رہی تھی کہ ایسے ہوا ہے, کر میں رہا تھا. تو جو ایسے کر, جب دوبارہ ہو جائے گا تو سائنس پھر بتائے گی ایسے ہو گیا, ایکچولی یہ ریورس ایسے ہو گیا. میدان حشر میں بہت سارے سائنسدان مل کے بیٹھیں گے, ہوا کیسے یہ, تو وہ اس کی لاجک بتا دیں گے, یار ایکچولی یہ ہوا تھا, یوں ہوا تھا, یہ ریورس ہو گیا. تو اس لیے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, جب آخرت ہے تو تم سے چند سوال ہوں گے. لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں نے پیدا کیا کون اچھا عمل کرتا ہے. کیوں پیدا کیا بھائی؟ تو اب یہ تو کلیئر ہو گیا نا ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں. آزمائش ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. جو اچھا عمل کر رہا ہے جنت, اور جو برا عمل کر رہا ہے جہنم. 5-10 منٹ آپ کے اوپر لے لوں گا, ٹائم پورا ہو گیا ہے. مفتی یاسر قاضی صاحب سے تھوڑی سی اجازت کے ساتھ. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اب اچھے میں بڑا مسئلہ ہے. ہر آدمی کہتا ہے میں اچھا عمل کر رہا ہوں, جو پی رہے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں, اچھا عمل کر رہا ہوں. بھائی اچھے عمل کے لیے پیدا کیا, اگر اللہ یہیں لا کے ہمیں چھوڑ دیتا کہ میں نے تمہیں اس لیے بنایا تم اچھے سے اچھا عمل کرو, اور جس کے اچھائی کا ترازو جھک گیا وہ جنت میں, جس کی برائی کا ترازو جھک گیا وہ جہنم میں. تو اب ہم کہتے ہر آدمی اگر انسانوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ خود وہ ڈیفائن کریں, ایکسپلین کریں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے, تو جو برائی ہم نے کرنی ہوتی اس پہ اچھائی کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں اس کو بیچ دیتے, عام کر دیتے. کوئی اپنے آپ کو برا کہنے کے لیے تیار ہے. جو شراب پیتا ہے آپ بولیں برائی ہے, وہ کہے گا بھائی یہ ڈپریشن دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. چرسی کیا کرتے, یہاں تو وہ چرسی ہوتے نہیں ہیں. آپ آؤ کبھی ہمارے ہاں نالوں کے اندر, برساتی نالے, ان میں کتنے کراچی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے نا, پنجاب کے, کراچی کے, تو یہاں پہ بھی ہوتے ہیں. اچھا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا, خیر اچھا خیر. تو کیا ہوگا جب آپ چرس پئیں گے نا, آپ اس پاؤڈر کو اینٹی ڈپریشن کا نام دے کے ایک خوبصورت پنی نہیں, وہ سگریٹ جس میں بند ہوتی, ٹھیک ہے نا, اس پنی میں اینٹی ڈپریشن کا نام دے کے سوٹ اور ٹائی میں دوستوں کی محفلوں میں آپ پینا شروع کر دو, تو وہ برائی کیا بن جائے گی, اچھائی بن جائے گی. لیبل ہے. جیسے عورت کی آزادی کے نام پہ ہم نے کیا چلایا, عورت کو بے پردہ بنا دیا. تو عورت کی آزادی نہیں, اس میں آزادی کس کی ہے, مرد کی. مرد جب چاہے اپنی ٹھڑک پوری کر سکتا ہے. جب عورت پردہ کرتی ہے تو مرد کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ کوئی آپشن رہتا ہی نہیں, اس کو پتا ہے میرے لیے میری وائف ہی ہے. تو جب عورت نے پردہ ہٹا دیا
تو پھر خواتین ہی سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہیں. وہ عورت متاثر ہوتی ہے جو گھر میں آپ کی بیوی بن کے آئی ہے, اس کو اپنے مرد پہ اعتماد نہیں ہوتا, پتہ نہیں, اور خواتین بتا رہی ہوتی ہیں. اچھا خیر, اب یہ لمبا ٹاپک, ادھر نہ نکل جائیں ہم. یہ خواتین بیچاریوں کے کیا کیا مسائل ہیں آج اس سوسائٹی میں. وفا والے مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. آخرت کا خوف نہیں ہے نا, جب آخرت کا خوف نہیں ہے تو وفا کہاں سے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر خود ایکسپلین نہ کیا ہوتا نا اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم ہر برائی پہ لیبل کیا لگا دیتے, اچھا. ہم ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے, اس کو اچھا کہتے کہ بھائی انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے, لائف کو انجوائے کیا, تو ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے کہ ہم لائف کو انجوائے کریں, لہذا آپ کائنڈلی کہاں تشریف لے جائیں, اولڈ ہاؤس میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھا عمل ہے بھائی, کیونکہ قوم میں اچھے ایک نیشن پیدا ہوگی. اگر ماں باپ کا بوجھ سنبھالیں گے, ٹینشن میں جائیں گے, کیونکہ بوجھ اٹھانے سے انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو آدمی آفس میں صحیح کام نہیں کر سکتا, صحیح کام نہیں کرے گا تو ملک ترقی نہیں کرے گا, تو ہم چاند پہ نہیں پہنچیں گے تو پھر مریخ پہ کیسے جائیں گے ہم. تو یہ کچھ بھی برائی کو آپ اچھائی کا لیبل لگا دو. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو سیٹ اپ چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, شادی بیاہ ختم ہو گئی, اس سے فیملی سسٹم کیا ہو رہا ہے, تباہ. اللہ نے تو قرآن میں کہا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. کیا زبردست آیت ہے کہ ہم نے ایک ناپاک پانی سے انسان کو بنایا. عزت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ فیملی اور خاندان کی بیس پہ دی ہے. فرمایا نسبن ددیال نلیال, اور سحرن سسرال. 3 خاندان ہوتے ہیں انسان کے, جانوروں کے خاندان بولو نہیں, انسان کے 3 خاندان, ددیال, ننیال اور جس کو سسرال, ٹھیک ہے نا. بلوغت کے بعد کیا ملتا ہے انسان کو, سسرال. تو یہ 3 خاندان ہیں جس میں انسان پلتا ہے. ددیال میں اس کو ابا ملتے ہیں, دادا ملتے ہیں, تائے ملتے ہیں, چاچے ملتے ہیں, کزن ملتے ہیں. ننیال میں اس کو اماں ملتی ہیں, خالائیں ملتی ہیں. اچھا, ددیال میں پھوپھیاں بھی ملتی ہیں, اور ماموں ملتے ہیں, خالائیں ملتی ہیں, کزن ملتے ہیں, نانا نانی ملتے ہیں, دادا دادی ملتے ہیں. یہ چیز انسان کی عزت کا سبب ہے. جانوروں میں نکاح کا سیٹ اپ بولو نہیں ہے, صرف فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. جزاک اللہ. فزیکل ریلیشن جانوروں میں ہوتا ہے, لہذا ان کے ہاں بھی نسل پیدا ہوتی ہے. رشتے وجود میں بولو نہیں ہے. آپ نے کبھی, میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, یہاں تو پتہ نہیں گدھے, میں نے ابھی تک مجھے کوئی گدھا نظر نہیں آیا یہاں پہ. آپ اپنے گدھے کا تعارف کروا رہے ہو کسی سے, یہ میرا گدھا ہے, لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے, ڈھینچوں کم کرتا ہے, اس سے زیادہ گدھے کا انٹروڈکشن ہوگا نہیں. کبھی آپ نے گدھے کا ایسا تعارف کروایا, یہ میرا گدھا ہے, یہ اس کے فادر ہیں, یہ اس کے ماموں ہیں, یہ اس کے بولو نا چاچو ہیں, کبھی تعارف انٹروڈکشن کروایا آپ نے؟ کیوں بھائی, نسل تو ان کے یہاں بھی پیدا ہو رہی ہے اگر آپ کے یہاں ہو رہی ہے. وجہ اس کی ہے کہ گدھا کا میل اور فیمیل میں فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, میرج کا ریلیشن نہیں ہوتا. فزیکل ریلیشن سے رشتے وجود میں نہیں آتے, رشتے وجود میں شادی سے اور میرج سے آتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو دنیا میں اگر آپ نے ایک عزت والی زندگی گزارنی ہے, اپنے بڑھاپے میں تنہائی سے بچنا ہے, محبت چاہیے آپ کو, انسان کی نیچر ہے اس کو محبت چاہیے. وہ گرل فرینڈ سے نہیں ملے گی اس کو, وہ بیوی سے ملے گی, اولاد سے ملے گی. تو فزیکل گرل فرینڈ تو فزیکل ریلیشن ہے. لیونگ ریلیشن ایک نئی اصطلاح ایجاد کی ہے, لیونگ ریلیشن, اکٹھے رہ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے, جب آپ کی زندگی کا مقصد ہی انٹرٹینمنٹ ہوگا تو آپ ہر وہ چیز جو کباب میں ہڈی بنے گی اس کو نکال دو گے. بیوی چونکہ کباب میں ہڈی بنتی ہے, وہ بہت سارے حقوق ہوتے ہیں اس کے, وہ آپ بہت سارے رائٹس رکھتی ہے. تو جو آخرت کے منکر ہیں وہ بیوی لیس زندگی گزارتے ہیں, انہوں نے گرل فرینڈ رکھ لی, اور عورت نے بھی کیا رکھ لیا, بوائے فرینڈ, کیونکہ شوہر کے حقوق ہوتے ہیں. لیکن جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے, انہیں پتہ ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف, اور نکاح یہ اللہ کی مرضی کے مطابق. حدیث میں آتا ہے نا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہے, اس میں ایک نکاح بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کی خاطر, شادی کی خاطر 10 سال بکریاں چرائی ہیں. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ نے. ان کی جو زوجہ کے والد نے کیا کہا تھا, میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے اس شرط پہ کروں گا, انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, انہوں نے کہا 10 سال میری بکریاں چراؤ گے تو میری بیٹی
تمہاری زوجہ, تمہارا نکاح کرا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ بڑھایا, ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہے, ایگریمنٹ. تو پتہ چلتا ہے بھائی پیغمبر نکاح پہ حریص ہوتے ہیں اور زنا سے دور. یوسف علیہ السلام کو مصر میں چاروں طرف دروازے بند کر کے کس قدر زنا پہ ورغلایا گیا, دھمکی دی گئی کہ آپ کو جیل بھیج دوں گی, آپ پر الزام, الٹا آپ پر الزام بھی لگ گیا, جیل بھی چلے گئے. لیکن اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جیل کی زندگی مجھے اس بدکاری اور زنا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. اتنا برا گندا عمل ہے اللہ کی نظر میں زنا, اور آج اس کو کتنا ہلکا لے لیا ہے. تو بھائی آپ کو اگر آخرت کا خوف ہے تو اچھے عمل میں زنا داخل نہیں ہے. کچھ بھی لیبل لگا کے زنا کرو گے نا, ڈپریشن دور کر رہا ہوں, ایکچولی میں امریکہ میں رہتا ہوں, میں کیا کروں, میں یہاں شادی آسان نہیں. بھائی زنا حلال اگر ہوتا کسی بھی مجبوری سے تو کوئی تو گنجائش ہوتی, بالکل حلال نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس زنا کی. نکاح کی ترغیب دی ہے. تو بس جب بات کو میں سمیٹ رہا ہوں, بہت اسپیڈ میں ہوں نا, کیا کروں. تو اچھے کو ایکسپلین کون کرے گا, اللہ. تو اللہ نے ایکسپلین کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, وہ 4 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ جس عمل میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی میری نظر میں وہ عمل کیا ہوگا بھائی, اچھا ہوگا. اور جس عمل میں ان 4 میں سے ایک شرط بھی نہیں ہوئی میری نظر میں وہ عمل اچھا نہیں ہوگا. تو اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, کوئی بھی جب عمل کرنے جاؤ جو تمہیں لگے کہ یہ اچھا ہے, سب سے پہلے اس میں نیت آخرت کی اور اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں کس کے لیے کھلا رہے ہیں, اللہ کے لیے. اور اس میں اتنا ہمیں اعتماد ہے کہ ہمیں تم سے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ بدلہ چاہیے نہ کسی قسم کا شکریہ, تھینک یو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس جذبے سے جب کوئی نیک عمل ہوگا, یہ پہلی شرط ہے, تو وہ عمل اللہ کی نظر میں کیا کہلائے گا, بول لینا بھائی جلدی سے, اچھا. دوسری شرط ومن اراد الآخرۃ وسعى, نیت اچھی ہو آخرت. نمبر 2 وسعى, کوشش بھی ہو, عمل بھی ہو. آپ نے نیت کر لی میں 100 لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, روزانہ نیت کرتے ہو, صبح شام میں نیت کرتا ہوں, عربی میں بھی, انگلش میں بھی, اردو میں بھی, پشتو میں بھی, سندھی میں بھی, کھانا کھلانے کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی, تو پھر وہ عمل مقبول نہیں ہے. بھائی کو آگے بھی تو بڑھو, ٹائم کم ہے ورنہ میں طبیعت صاف کر کے جاتا آپ کی, میں بتا رہا ہوں آپ, طبیعت سے دھو کے جاتا میں آپ لوگوں کو. تیسری چیز, نہیں سوال جواب کا موقع دوں گا میں آپ لوگوں کو. تیسری چیز ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها, اللہ کہتے ہیں کوشش بھی وہ کوشش جو میں نے بتائی ہے. پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقہ تو تھا نعبدو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اگر یوں ہوتا نعبدو کا تو اس کا مطلب ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جب آبجیکٹ کو مقدم کر دیا, ایاکا بنا دیا, تو اس کا مطلب ہم صرف اور صرف اور صرف اور صرف کس کی عبادت کرتے ہیں, تیری. تقدیم جو ہے نا مفعول بہ کی, یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے, عربی کا ایک قاعدہ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اس کا مطلب ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہاں تو مجھے الحمدللہ مزار نظر نہیں آ رہے, لیکن ہمارے ملک میں مزار پرستی بہت ہے. ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ مجھے فالج ہو گیا, آدھا دھڑ میرا فالج زدہ ہے, تو میں بہت دعائیں مانگی, یہ فالج ٹھیک نہیں ہو رہا, تو ایک بابا ہیں میں ان کے مزار پہ جا رہا ہوں, میں نے سنا ہے کہ وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو شرک ہے. قرآن و سنت سمجھا رہا ہوں, اگلے کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. میں نے پھر ایک لاجک کی بات کی, میں نے کہا دیکھو جو بابا قبر کے اندر ہیں, آپ کا آدھا دھڑ ٹھیک نہیں ہے, ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. کیا خیال ہے, تبھی تو ان کو قبر میں لے کر گئے ہیں. ایسا ہی ہے نا, اگر تھوڑی سی انگلی بھی کام کر رہی ہوتی نا, دفنانے کی کوئی بھی جرت نہ کر. میں نے کہا بھائی جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, اس سے آپ مانگ رہے ہو کہ میرا آدھا دھڑ ٹھیک کر دے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اللہ توحید کے معاملے میں بہت, اللہ کا قانون بہت سخت ہے, تو توحید پرست بنو. یا ایھا الناس, اے لوگو, اس میں تمام پیغمبر, تمام جنات, تمام انسان سب آ گئے اس میں, جنات بھی ضمناً آ گئے اس میں. انتم الفقراء الی اللہ,
تم سب کے سب فقیر ہو, محتاج ہو کس کے؟ اللہ کے. صرف ایک اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہماری گردن اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتی. ہم دعا کے لیے ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں اٹھاتے. خدا کی قسم یہ توحید اتنا مزے کا عقیدہ ہے. آپ سے کوئی اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے, گناہ سے بچو, لیکن جب توبہ کرو اللہ کے سامنے, اللہ کو یہ واسطہ دیا کرو, اے اللہ میں تیرے سوا آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے. دیکھو آپ کسی سیٹ سے قرضہ مانگنے جاؤ محلے کے, وہ نہ دے رہا ہو, آپ اسے سائٹ پہ لے جا کے کیا کہتے ہو؟ یار تعلق والے تو بہت ہیں. کہتے ہو نا, کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ یار میرے تو وسیم سے بھی تعلق ہے, حالانکہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہو. یار اس سے بھی ہے لیکن کسی کو میں لفٹ نہیں کراتا. جب غفار بھائی موجود ہیں تو مجھے وسیم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی کہتے ہو نا آپ. تو ایک دم غفار بھائی جوش میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یار مجھے رسپیکٹ دے رہا ہے بھائی. تو وہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہو, لیکن اللہ کے سامنے تو ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سچ. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے نا, اس کو یقین ہے کہ کوئی خدا ہے, کوئی رب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی. حالانکہ ابھی اللہ نے سزا دی نہیں ہے, کوئی نظر بھی نہیں آ رہی سزا اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو اس گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے, تبھی یہ مجھ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ رہا ہے. تو میں اس کے عمل کی لاج رکھتا ہوں. اس کا یہ نظر, بہت سے گناہ کرتے ہیں نہیں ہاتھ اٹھاتے اللہ کے سامنے, اور اللہ کو دیکھنے کے بعد تو سارے ہی ہاتھ اٹھائیں گے, تو پھر تو سارے اٹھا لیں گے ہاتھ, توبہ کریں گے. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھا نہیں ہے اس نے, میری آیات پر ایمان لایا ہے, میری نشانیاں دیکھ کر, میرے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہا ہے, تو اس عمل کی لاج رکھ کے میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. حدیث میں آتا ہے پھر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے, پھر دوبارہ اللہ کے سامنے آ کے معافی مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے دوبارہ گناہ ہو گیا, پھر معافی مانگنا اس کی علامت ہے, اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہوں پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور جزا بھی دے سکتا ہے, معاف بھی کر سکتا ہے. تو پھر یہ معافی مانگ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے 70 دفعہ بھی کوئی گناہ کر کے 70 دفعہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کے اس جذبے کی لاج رکھ کر اس کے گناہ کو معاف کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 70 دفعہ گناہ کریں, مقصد ایک سمجھانا ہے کہ توبہ میں تاخیر نہ کریں. تو اللہ معاف کیوں کر رہا ہے؟ اس توحید والے نظریے کی بیس پر کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے گناہ معاف کروانے کے لیے میرے پاس اللہ کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. تو توحید اللہ کو بہت پسند ہے, شرک سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت. تو یہ 4 شرطیں بھائی جس میں پائی جائیں گی, پھر وہ آپ عمل کرو گے تو عمل کیا کہہ رہے گا؟ از کالڈ اچھا. وہ نیوٹن کا قانون تھا نا, وہ کسی نے ٹیچر نے یاد کروایا, تو بچے یاد کرتے ہیں نا از کالڈ. تو مس نے پوچھا بتاؤ نیوٹن کا دوسرا لا کیا ہے؟ اس نے کہا آخر سے یاد ہے. تو چلو آخر سے ہی سنا دو. اس نے کہا از کالڈ نیوٹن سیکنڈ لا. از کالڈ, شروع کا یاد نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ دیار کفر میں رہتے ہو, یہاں میں ہمیشہ ایک بات کہہ کے جاتا ہوں جب بھی میرا یورپ کا سفر, جاپان کا سفر یا کہیں بھی غیر مسلم اسٹیٹ کا, دیکھو آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان ہمارے قانون کو فالو نہیں کرتے, یہ برے لوگ ہیں. یوسف علیہ السلام ایک مسلم اسٹیٹ کے حاکم تھے, یہ غیر مسلم. یوسف علیہ السلام نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے, حالانکہ غیر مسلم اسٹیٹ تھی. کیوں؟ انی حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کروں گا اور یہ علم جانتا بھی ہوں. کیا مطلب؟ مجھے اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ میں مصر کو اکنامکلی ایک طاقتور ریاست بنا سکتا ہوں. قحط کے دنوں میں یوسف علیہ السلام نے مصر کو اکنامکلی بہت مضبوط کیا ہے. اسی بیس پہ بادشاہ کے بعد آپ کو بادشاہ بنایا گیا. ایک پیغمبر ہونے کے باوجود مذہب بالکل ڈیفرنٹ. اسٹیٹ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ کا مذہب کیا ہے, اسٹیٹ یہ دیکھتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. تو آپ کو اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے اسٹیٹ کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں کہ یہ مسلمان جب سے ہمارے ملک میں آئے ہیں ہمارے ملک کا بیڑا غرق. جاپان میں میں نے دیکھا جیپنیز ایسے تمیز سے لائن میں چلتے ہیں نا,
ایک دم ہم جا رہے ہیں, ہم نے کہا وہ اتنی لمبی لائن ہے, کوئی حالانکہ لائن توڑنے کے بہت سارے راستے تھے, سارے تمیز سے جا رہے ہیں. تو وہی ایک ہمارے جیسا کوئی دیسی آیا, اس نے کہا یوں لائن توڑ کے جا رہا ہے. تو میں گیا, میں نے سمجھایا, میں نے کہا جب سارے لائن میں چل رہے ہیں آپ کیوں توڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بے وقوف ہیں ہم, تھوڑی بے وقوف ہیں. انہیں آپ اندازہ لگاؤ یار. اب یہ چیز جب سوسائٹی میں بڑھے گی تو اس سے مسلمانوں کی عزت ہوگی یا بے عزتی ہوگی؟ تو آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے, تو آپ ٹیکس ٹائم پہ اچھے بچوں کی طرح دے دیا کرو. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. حق لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا لیتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. آپ یہاں پہ کہتے ہیں یہ غیر مسلم اسٹیٹ ہے, ہم ٹیکس کیوں دیں؟ بھائی جب آپ سہولتیں پوری لے رہے ہو ان سے, تو جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ بھی تو پوری کرو نا آپ. بڑا لوگ فخر سے بتاتے ہیں علاج فری ہے, تو فلانا فری ہے, تو ڈمکانا فری ہے, تو یہ فری. بھائی یہ فری نہیں ہے, یہ اس بیس پہ کہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں. ٹیکس میں ڈنڈی مار رہے ہو اور پیڑے کھانے کے وقت آپ بولو پہنچ جاتے ہو. تو کیا یہ کوئی اسلام اس کی ترغیب دے گا آپ کو؟ ہے بھائی. تو انلیگل کوئی بھی کام یہاں پہ نہ کریں. اسٹیٹ کو آپ یہ باور کرائیں کہ ہم ایک اچھے شہری ہیں, اور ان لوگوں کا آپ پر احسان ہے. آپ کو انہوں نے ریزیڈینشل ویزا دیا یہاں پہ, آپ کو انہوں نے سہولت دی ہے. مذہب سب سے بڑی آپ کے لیے احسان یہ ہے کہ آپ کو انہوں نے مذہب پہ چلنے کی مکمل آزادی. بعض ملکوں میں عورت چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی. میں یہاں دیکھ رہا ہوں خواتین چہرے کا پردہ کر کے گھوم رہی ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. مسجدیں, اتنا مجھے تصور نہیں تھا کہ اتنا رش ہوگا بیان میں. جہاں بھی میں بیان میں گیا ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, تو اسلام سے محبت ہے نا لوگوں کی. اور جو بھی اسکالر آتے ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں, یہاں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. تراویح میں رش ہوتا ہے, یہاں پہ رمضان میں رش ہوتا ہے. تو بھائی یہ اسٹیٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہے. اسٹیٹ کی کھوپڑی جس دن گھوم گئی, آپ اسٹیٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اسٹیٹ آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گی. تو فنڈر بننے کی کوشش, بولو. کچھ اسکالر ایسے ہوں گے آپ کو فنڈر گیری سکھا رہے ہوں گے. ایکچولی بھائی جان تو ان کو بولو اپنی اوقات میں رہو تم. تو آپ کو یہاں پر جو آزادی ملی ہوئی ہے اس کا جائز فائدہ اٹھائیں, آپ اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں. اور کوئی کام آپ سمجھتے ہیں اسٹیٹ غلط کر رہی ہے تو لیگل وے میں اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ ساری دنیا کراتی ہے, آپ بھی کرائیں اس. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چپ بیٹھیں اس پہ. جو آپ کا رائٹ ہے, قانونی حق ہے, آپ اس کو استعمال کریں. تو یہ چند باتیں جلدی اسپیڈ میں آپ کے سامنے کہی ہیں, پھر بھی میں کیا کروں, بریکیں فیل تھی, آدھے گھنٹے کے بجائے اتنا ہو گیا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں میرے جیسے آدمی کی, کہ میں نے 50 منٹ میں بیان کو سمیٹ دیا. کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا کر سکتے ہیں. اچھا, جن کو صبح آفس جانا ہے, بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں, تو وہ جا سکتے ہیں, کیونکہ بعض لوگوں کو جانا ہوتا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. GHQ کی طرف سے بعض لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہے. GHQ تو سمجھتے ہیں نا. تو وہ پھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. کوئی سوال پوچھنا ہو مفتی صاحب؟ 10 منٹ میں نا, بس 10 منٹ ہیں سوالات کے. جی 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 ٹھیک ہے. حضرت نے سوال پوچھا ہے کہ بس اب تو رہنے دے, اب تو کھانے کا ٹائم ہے میرا خیال ہے. حضرت نے سوال پوچھا ہے کہ فرشتوں کے, جب اللہ نے کہا تھا میں زمین میں انسان پیدا کر رہا ہوں, فرشتوں نے کہا خون خرابہ کرے گا, تو فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا خون خرابہ کرے گا؟ فرشتوں کو دیکھیں, IQ لیول بہت ہائی ہے فرشتوں کا. فرشتوں کو پتا تھا کہ, آپ تشریف رکھیں, فرشتوں کو پتا تھا کہ اس وقت زمین میں 2 قسم کی مخلوق ہے. ایک یعنی اس کائنات میں ایک فرشتے ہیں جن کے پاس عقل ہے, خواہشات نہیں ہے. عقل ہے, خواہشات نہیں ہے. دوسری مخلوق جانور ہے جس کے پاس خواہشات ہیں, عقل نہیں ہے. تو جانور کے پاس خواہشات بہت ہیں, عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو شیر جب بھوک لگتی اس وقت شکار کر کے کھاتا ہے, جتنا پیٹ بھرا چھوڑ کے چلا گیا آرام سے مسٹنڈوں کی طرح, پھر پڑ گیا. اگر کھوپڑی ہوتی نا شیر کے پاس, جو ہمارے پاس ہے, شیر یہ کام نہ کرتا. شیر لومڑی کو کرائے پہ لیتا, ٹھیک ہے نا, 2-4 لومڑیاں پکڑ کے رکھتا اور بولتا بھائی ایک ہرنی چاہیے, ڈی فریزر ایجاد کرتا اور پورے جنگل سے ہرن کی نسل ختم کر کے فریزر میں بھر دیتا. وہ جنگل کی ایسی کی, پھر اپنے بچوں کے لیے, پوتوں نواسوں کے لیے بھی سوچتا وہ کہ یار نسل کے لیے کر کے جاؤ, یہ کیا آپ پہلے شکار کا پلان کرنا پھر جانا, ابے بھائی کباب بناؤ فریزر میں بھر دو, اسٹور کرو. عقل ہوتی تو یہ کرتا. تو فساد ہوتا جنگل میں کہ نہیں ہوتا؟ جنگل کا بیڑا غرق ہو جاتا. کیا خیال ہے بھائی؟
اگر یہ جو جانور ہیں، یہ بیل، ہم تو قربانی کے دنوں میں بیل کاٹ لاتے ہیں نا، کھونٹے سے باندھتے ہیں، تو بیل میں خواہشات ہیں، تبھی اس کو چارہ بھی کھلانا پڑتا ہے. اگر عقل ہوتی نا تو ہم کھونٹے سے بندھے ہوئے ہوتے. بیل کو پتا ہونا تھا کہ بقرعید میں ہم نے کٹنا ہے، اس میں عقل ہوتی تو کھونٹے سے کون بندھا ہوا ہوتا؟ بیل گھوم رہے ہوتے، کھونٹے سے ہم بندھے ہوئے ہوتے. تو فساد کے لیے نا دو چیزیں چاہیے، خواہشات. فرشتوں میں خواہشات نہیں، عقل ہے، تو ان کی کوئی ڈیزائرز ہی نہیں ہے، تو ان کو کیا کرنا ہے لڑ بھڑ کے، ہے بھائی؟ نہ ان کو بھوک لگ رہی ہے تو روٹی پہ لڑائیاں نہیں ہوں گی، نہ وہ مہنگائی سے متاثر ہیں، نہ ڈیزل مہنگے ہونے سے، نہ پیٹرول مہنگا ہونے سے. فرشتوں کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا، ان میں مذکر مؤنث بھی نہیں ہوتے، ہے بھائی؟ کہ بھائی وہ فرشتنی پہ لڑائی ہو رہی ہے، کوئی فیمیل فرشتی بڑی خوبصورت ہے، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، ایسا بھی کوئی سیٹ اپ ہے بھائی؟ نہیں ہے. تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں خواہشات بھی ہیں اور بے پناہ دماغ اللہ نے اس کو دیا ہے. خواہشات اس کو پوری کرنی ہے، پھر اس کے لیے وہ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے. شیر صدیوں سے لڑ رہا ہے اپنے پنجوں سے اور دانتوں سے، اب تک کوئی بندوق یا بم اس نے ایجاد نہیں کیا. انسان نے لڑنا شروع کیا کہ مجھے روٹی چاہیے، ادھر سے چھینوں، یہاں سے چھینوں، یہاں سے چھینوں. پھر اس نے بولا یار چھینا جھپٹی کے بجائے تلوار ایجاد کرو، گردن اڑاؤ، پوری جائیداد پہ قبضہ کرو. پھر تلوار سے آگے بڑھا، رائفلیں ایجاد کی، بیٹم بم بنا لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو فرشتوں کو پتا تھا کہ بھائی یہ مخلوق پیدا ہو رہی ہے جس میں خواہشات بھی ہیں اور کھوپڑی بھی ہے، یہ زمین میں خون بہائے گا. تو اللہ نے کہا کہ سارے نہیں ایسے ہوں گے، میں بہت سے میرے لیے بھی ہوں گے، بہت سے یہی کھوپڑی کو صحیح بھی استعمال کریں گے. جی دعا کریں محبت سے، یہ بیان سنا دیں ان کو، دل سے دعا ہے، بس آرام سے محبت سے ان کو سمجھاؤ، بس ٹینشن نہ لیں اس چیز کی زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے دعا مانگیں، زیادہ ٹینشن نہ لیں. میں بھی دل سے دعا کروں. جی دیکھیں وہ تو اس کے بارے میں کہ جب آدم علیہ السلام سے چیزوں کی اشیاء کی پوچھی نا، تو اس کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ زمین تو ایک مادی چیز ہے، مادی چیزوں کی خاصیتیں تو انسان جانتا ہے. آپ جی 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 نہیں دیکھیں یہ آپ کی بدگمانی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی بدگمانی ہے. میرا خیال ہے سیاسی ٹاپک کو ہم یہاں نہ چھیڑیں تو اچھا ہے. یہ کبھی آپ چھاؤں میں ملیں تو پھر بات ہوگی. نہیں مسئلہ آپ کا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور آج سے تھوڑی ہو رہا ہے، بہت پہلے سے ہو رہا ہے. لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پازیٹیو وے میں، ایسا نہ ٹھیک کریں کہ اور خراب ہو جائے. جی دیکھیں برزخ کی لائف بالکل ایسے ہے جیسے قرآن نے اس کی مثال دی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. ہم جب سوتے ہیں نا تو ہماری روح کا ہمارے جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور مرتے ہیں تو روح بالکل ہی نکل جاتی ہے. تو ہم جب سوتے ہیں تو ہمیں کتنی چیزیں ہماری روح پہ گزر رہی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہماری روح پہ گزر رہا ہوتا ہے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ نہیں ہوتا. تو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے ایسے جب ہم مر جاتے ہیں تو بہت سے احوال ہماری روح دیکھ رہی ہوتی ہے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارے اڑوس پڑوس بیٹھے ہوئے شخص کو علم نہیں ہوتا. تو یہ جو آخرت اور دنیا کے بیچ میں یہ کنڈیشن ہے جس کو نیند سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کنڈیشن کو برزخ کہا جاتا ہے. اس میں پوری سزا یا پوری جزا نہیں ملتی ہے، اصل جزا اور سزا آخرت میں ہوگی، اس میں اس کے اثرات پڑتے ہیں اس زندگی میں.
دیکھیں 4 ائمہ کی ضرورت کیوں ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے صحاح 6 کی ضرورت کیوں ہے. تو جو مرتب فقہ ہوگا اسی کو فالو کیا جائے گا نا. جو مرتب ہی نہیں ہے تو اس کو فالو کیسے کریں گے؟ وہ تو پھر کوئی مفتی وہاں سے کچھ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی وہاں سے کچھ فتویٰ دے رہا ہے. تو جو ہمارے پاس جب مرتب قرآن ہے وہ مصحف عثمانی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی مرتب نہیں تھا, لیکن جب ایک مرتب ہو گیا تو اس کو فالو کرنا ہے. حدیث مرتب نہیں تھی نبی کے دور میں, جب ہو گئی تو پھر اس کو فالو کرنا ہے. تو اسلامی قانون بھی مرتب نہیں تھا نبی کے دور میں, لیکن 4 اماموں نے مرتب کر لیا. تو جب کر لیا تو پھر اسی کو فالو کرنا پڑے گا. پھر یہ نئی نئی چیزیں نکالیں گے تو ادھر سے ایک مفتی وہ فتویٰ, دوسرا مفتی وہ فتویٰ, تو اسلام کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. جی جی اختلافی مسئلہ ہے. دیکھیں اس میں ہماری رائے میں یہ جائز نہیں ہے, لیکن بہرحال اختلاف ہے تو اب چھاؤں میں ملیں. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, میں نے بچپن سے سنا ہے کہ صاحب استطاعت حج ایک ہوتا ہے صاحب استطاعت. جی صاحب استطاعت کی کیا صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حج کی درخواستیں جب جا رہی ہوں تو آپ کے پاس اتنے پیسے اس وقت موجود ہوں کہ آپ حج کی درخواست کے لیے جو پیسے ہیں اور آنے جانے کا سفر اور اس دوران آپ کے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام, یہ سارا خرچہ آپ کے پاس اس وقت موجود ہو, تو پھر آپ پہ حج فرض ہو جاتا ہے. جی یہاں کی عورتوں کو ثواب ہوتا ہے جی کہ جی مردوں کو تو 72 بورے ملیں گے, ہمیں کیا ملیں گے؟ یہ تو کامن سوال ہے خواتین کا کہ مردوں کو 72 70 سنی تھی, 72 آپ 2 اور لے آئے. تو یہ اسپیشل پیکیج آپ کے لیے کچھ ہوگا, اور ہر ایک کو 70 بھی نہیں ملیں گی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو دیکھیں عورت کی فطرت, ابھی یہ ٹاپک نہ چھیڑیں تو اچھا ہے. چھاؤں میں جی وہ بھائی کافی دیر سے ہاں وہ کنوینس نہیں ہوگی. جی Last question. دیکھیں یہ جو غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا جائز ہے یا ناجائز. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ رہنا جہاں آپ کو غالب گمان ہو کہ میری اولاد یا میرا دین محفوظ نہیں ہوگا, اس جگہ رہنا جائز نہیں ہے, چاہے وہ مسلم اسٹیٹ ہو یا غیر مسلم. اور جہاں آپ کو یہ غالب گمان ہو کہ میں اپنے اور اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کر سکتا ہوں, تو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, وہاں پہ رہنا جائز ہے. کچھ لوگوں کے حالات وہاں اتنے خراب ہیں, بے روزگاری سے یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر وہ ہجرت کر کے کمانے کے لیے نہیں جاتے تو شاید وہ بھکاری بن جائیں اور ان کے حالات بہت خراب ہو جائیں. تو اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یہاں اپنے بچوں کے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہو یا نہیں رکھ سکتے. یہاں تو بہت سے اسلامک اسکول بن گئے, نہیں بنے تو آپ بناؤ یہاں پہ. یہ گورنمنٹ کو ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو پرمیشن دی ہے کہ آپ اسلامک اسکول بنا سکتے ہو, تو اس پرمیشن سے آپ فائدہ اٹھاؤ. اچھا ماشاء اللہ. جی دیکھیں کریڈٹ کارڈ کے بغیر اگر شاپنگ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر جائز ہے کریڈٹ کارڈ, اس میں آپ پھر سود لگنے سے پہلے دیکھیں گھر لینا تو کرائے پہ آپ کی ضرورت, اس پہ میں ابھی ایک پورا جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ سن لیے گا. سودی قرضہ لینا شدید ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے. اس کی کوشش کریں نا اسلامک فائنینس کی, تو پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ. ہاں وہ تو جنات کا بھی یہی ہے نا, ان میں خواہشات بھی ہیں اور لیکن ان میں شر کا غلبہ ہے. انسانوں کی بات کریں, اگر جنات پہ کوئی پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ٹھیک. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.